السلام علیکم گائز ویلکم ٹو بلاگ. میں ہوں دانش. تو آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بزنس کے ریلیٹڈ ہے. تو لہٰذا میرے بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤ بزنس میں داخل ہونے کا ایک اور آپشن بتاؤ آپ لوگوں کو. تو فرنچائز ہوتی کیا ہے؟ اب تک آپ لوگ جتنے بھی جانتے ہوں گے، ٹینار کی فرنچائز ہو یا جیس کی فرنچائز ہو یا زون کی فرنچائز بلا بلا بلا. لیکن میک ڈونلڈس کی بھی فرنچائز ہوتی ہے، کے ایف سی کی بھی فرنچائز ہوتی ہے، جوڈو کی فرنچائز جیسے اسٹائلو کی فرنچائز، باٹا کی فرنچائز، سروس کی فرنچائز، ڈوکن ڈونٹس کی فرنچائز. اس کے علاوہ جو کپڑوں کے گاڑی کی فرنچائز، جے ڈاٹ کا فرنچائز، جنت جمشید. اور ان کا بیسیکلی فائدہ کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے آلریڈی مارکیٹ ریڈی کیے ہوتے ہیں، انہوں نے آلریڈی اپنا رسک اتار دیے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں انہوں نے پروڈکٹ اتار دیے ہوتے ہیں. اگر یہ پروڈکٹ نہ بکتے تو یہ فرنچائز نہ ہوتے. تو انہوں نے چیز ڈال دی، مارکیٹ میں اتار دی، ہاں بکتے ہیں، لوگ کھانے کے لیے تیار ہے، تو پھر وہ فرنچائز میں آ جاتے ہیں. جو شروع میں انہوں نے غلطیاں کرنی تھی وہ کر چکے ہوتے ہیں، جو انہوں نے نقصان کرنا تھا وہ کر چکے ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس جو فارمولہ آتا ہے وہ وننگ فارمولہ ہوگا، وہ جیتنے کا فارمولہ ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لو رسک بزنس ہوتے ہیں یہ، لیکن ہاں کاسٹ زیادہ ہوتے ہیں. جو بھی فرنچائز ہوتے ہیں، چاہے جوتوں کی فرنچائز ہو گیا، کپڑوں کی فرنچائز، جیسے کھانے کی فرنچائز، ہاں ان کا ریڈی میڈ کا حق ہوتے ہیں. آپ جہاں بھی جاؤ، جس بھی شہر میں جاؤ، میک ڈونلڈ کھول لو، آپ کو صرف بتانا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ پہ میک ڈونلڈ کھلا ہوا ہے. تو ایک دو دن میں ویسے بھی خبر پھیل جاتا ہے. اس کو کھولنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے پہلے دن دروازہ نہیں کھولا ہوتا، آپ کو باہر لائن نہیں لگے ہوتے، اور آپ کو ایڈورٹائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہاں بھائی میک ڈونلڈ ہے بلا یہ وہ. کیونکہ ایوری بڈی نو دیٹ، سب کچھ مطلب جانتے ہیں، وہ آلریڈی مارکیٹ میں انہوں نے پہلے سے ہی کام کیے ہوتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوتے ہے برانڈ کی، فرنچائز کی. اور اگر لوکل بزنس ہو جہاں پہ مطلب، تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں گاہک آ جائے گاہک آ جائے. لیکن فرنچائز میں کیا ہوتے ہیں کہ لوگ عوام کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے شہر میں فلاں فرنچائز آئے، فلاں فرنچائز آ جائے کاش. فرنچائز میں ایک اور بات ہوتی ہے، اس کا جو ہائی کوالٹی پروڈکٹس اس کے پروڈکٹ ہوتے ہیں، آپ پروڈکٹ ڈالتے ہوتے ہیں. مطلب یہ نہیں سوچو کہ مطلب لوگ آئے ہوتے ہیں یہ وہ، تو آپ کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ ہاں یہ چیز بکتے ہے کہ نہیں. آپ کو یہ وہ چیز آنے نہیں آپ کی دکان تک جو بکتے نہیں ہو، بیکاز ٹریڈ انڈسٹری ہو چکی ہوتی. آپ کا ہر پروڈکٹ ہائی کوالٹی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیسٹ سیلنگ. بیک گراؤنڈ میں کانسٹنٹلی مارکیٹ کی ریسرچ کرنی ہوگی، مطلب وہ ریسرچ کرتے ہوگی آلریڈی کہ کون سی چیز اگلے سیزن میں لے کے آئے. آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا اسٹاک وہ آپ کو دے گی اتنا، اگر آپ کے پاس جتنا اسٹاک پڑا ہوگا مطلب جو نہیں بکتا ہے وہ آپ سے اٹھائے گا اور آپ کو ریڈی میڈ برانڈنگ دے گی. ہر چیز برانڈڈ ہوگی، ہر چیز اعلیٰ ہوگی، اعلیٰ کوالٹی ہوگی اس کی. تو آپ کو بزنس ایتھوس کا مطلب ایک مقصد ایک مشن پہ لگائیں گے. آپ کے اسٹاک کو وہ ٹرائل دے گی، آپ کو ٹریننگ دے گی، وہ اس کا کام ہوگا. آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ مطلب میں کیا ہوں. اور آن ٹاپ آپ کو پہلے دن سے ہی کمانا، مطلب کمائی آپ کی شروع ہوگی. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی مطلب کہ گاہک آئے گا نہیں آئے گا. وہ آلریڈی اس کا وہ جو کسٹمر ہے وہ بنے ہوا. اس کے علاوہ ہر کوالٹی فرنچائز کی ایک سیلس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سینٹرل سیلس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے. تو اگر آپ کے خود کا انڈیپینڈنٹ بزنس ہو مطلب، اور کل کو وہ مشکل میں آ جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا بزنس ویسے ہی اسٹک ہو جائے گا. لیکن اگر کوالٹی فرنچائز ہے، مطلب فرنچائز میں یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرنچائز میں کیا فائدہ ہے، پہلے دن سے ہی کمانا شروع ہو جائے گا آپ کا. دوسرا، اگر کل کو آپ کا بزنس مشکل میں ہوگا نا، تو آپ سینٹرل ڈپارٹمنٹ کو کال کر سکتے ہو کہ ہاں میں اس مشکل میں ہوں، مطلب یہ ہے مطلب یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. تو آپ کو بندے بھی بیچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں یہ ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے، سپورٹ سسٹم بھی ہوتا ہے پیچھے. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ فرنچائز جو ہے وہ بیسٹ ہے. اور آج کل کو تو فرنچائز میرے خیال سے انویسٹمنٹ بھی اتنا نہیں لگتے، کاسٹ ہاں زیادہ لگتے ہیں مطلب، لیکن کیونکہ وہ رننگ بزنس ہوتے ہیں
تو اسی وجہ سے میں کہہ آپ کو اس کے علاوہ پتہ ہے پاکستان ایز اے بگننگ سٹیج، مطلب جہاں تک ریٹیل جاتے ہیں نا، تو پاکستان مطلب پاکستان کے بنانے سے پہلے ہی برانڈز موجود تھے. یہ پاکستان میں میرے خیال سے ابھی بگننگ سٹیج پہ ہوگی ریٹیل میں، جو میرے خیال سے ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ ایز اے فرنچائزی، مطلب میں نے ایسے فرنچائزی دیکھے ہیں نا جو اسٹارٹ فرنچائزی سے کیا ہوتا ہے، اور ان دا اینڈ آپ وہ اس کے اپنے فرنچائزر ہوتے ہیں، اس کا اپنے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں. تو اس کے کاسٹ زیادہ لگتے ہیں، لیکن آپ شیئرنگ پہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ، اس کے علاوہ اپنے بھی کر سکتے ہیں. اس میں جب ایک بار آ جائیں تو آپ کو سارا کا سارا وہ مطلب سینس آ جائے گا، آپ کو مطلب سمجھ آنا لگ جائے گا، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ. اور اس میں ایک مزے کی بات اور بھی ہے، مطلب فرنچائزی کے جتنے بھی انویسٹر ہو وہ آسانی سے مل جاتے ہیں. مطلب میں جاؤں مارکیٹ میں کہوں کہ میں نے پلازا کے پہ میک ڈونلڈ کھولنا ہے، میں نے پلازا کے پہ KFC کھولنا ہے، تو بہت سارے بندے آتے ہیں میرے منہ پہ پیسے مارتے ہوگے کہ ہاں یہ لے میں انویسٹر ہو گیا آپ کے ساتھ، شیئرنگ پہ ہوگا، فرنچائز کھول لے. یہ مطلب زیادہ تر انویسٹر ہوتے ہیں، لیکن ایک بار جب آپ کو فارمولہ آ جائے نا اس بزنس کا، تو پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مطلب کسی اور کا. تو انویسٹر بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اس کا، فرنچائزی. اور اس کے علاوہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں کسی اور کے پیسے سے فرنچائز کھول لیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ انسان ہو، آپ کو بھی پیسے کی کمی آ سکتی ہے، تو آپ جا کے انویسٹر بھی لا سکتے ہیں، اپنے بزنس میں انویسٹر لاؤ، تو اس سے بزنس اور بھی امپروو ہو جائے گا. مطلب جب آپ کو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی آپ کی مطلب سیکیورٹی ہوگی آپ کو اتنا اسٹاک دے گا. تو اس سے اچھا ہے جتنے اچھے پیسے ہوگے، اچھی خاصی اچھا لوکیشن ہوگا، تو آپ کا سیلس بھی اچھا آنا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. مطلب وہ تو آپ کو صحیح کوالٹی دے گا. مطلب جیسے A+ برانچوں میں دیتے ہیں نا برانڈس آؤٹ لیٹس، تو آپ کی فرنچائز میں بھی وہ بھجوا دے گا، سیم اسی اسٹاک ہوگا. اور کون پسند نہیں کرے گا مطلب کہ میں وہ بولے کہ ہاں پلازا کا پہ فرنچائز میرا ہے، یہ میک ڈونلڈ میرا ہے، یہ اسٹائلو میرا ہے. لیکن ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ میک ڈونلڈ فرنچائز نہیں دیتے آج کل پاکستان میں، کیونکہ وہ ماسٹر فرنچائز کے مالک ہے، اور وہ جو ہے اپنے طور طریقوں سے مطلب وہ اپنے طریقے پہ فرنچائز کھول دیتے. ماسٹر فرنچائز ایسے فرنچائز وہ نہیں دے سکتے. باقی جتنے آؤٹ لیٹس ہیں، مطلب کپڑوں کے ہو گیا، یہ شوز وغیرہ کے، جوتوں کے ہو گئے، مطلب یہ ریسٹورینٹ ہے اس میں KFC ہو گیا، KFC دیتے ہیں آج کل، اور ڈوکن ڈونٹس وہ بھی دیتے ہیں، اور جوتے کے فرنچائز ہو گئے، کپڑوں کے فرنچائز، یہ سارے. لیکن ہاں ساتھ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ 2-3 سوال آخر یہ ہے کہ عام پیس کتنی ہوگی. مطلب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ برانڈس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب جتنا بڑا برانڈ ہوگا اتنا بڑا اس کا پیس ہوگا. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے مطلب چلان مارتے ہو. ایسے تو نشاط لائن ہو گیا، مطلب جیسے جڈاٹ ہو گیا، جڈاٹ کا مہنگا ہے، میک ڈونلڈس کا مہنگا ہے، KFC کا مہنگا ہے. تو اگر پاکستان سے آپ باہر بھی آ جائیں تو ایسے تو صفائیہ کا بھی فرنچائز ہوتے ہیں، مطلب واشنگ کا بھی فرنچائز ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ اور ابھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ مطلب فرنچائز میں جانا چاہیے یا اپنا اون بزنس میں جانا چاہیے، تھوڑا سا آئیڈیاز ہو جائے گا آپ کو. خیر ہے، یہ فارمولیز ہے، تھوڑا سا اپلائی کرنا ہوگا، لیکن پہلے آپ سرچ بھی کر سکتے ہو. مین سیل سینٹرل جو ہوتے ہیں نا اس سے بات بھی کر سکتے ہیں آپ، اس سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میک ڈونلڈس کی فرنچائز کی بات کر لوں گا، مطلب کہ کتنا پیس ہو، مطلب وہ دیتے یا نہیں دیتے. چلو ملتے ہیں.